عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق، خذ يدينا سهل لنا أشرارنا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناد سارا پیر کامل کاملارا رہنما. امداد کن از بندھ غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم قادرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کی حمد و ثنا. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نازل میں اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں، اپنی چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں
درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے ایک حدیث پاک پر گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ بیمار ہے تو پورا جسم بیمار ہے۔ تو فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بندوں کے دل ہیں۔ آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے زبان کے متعلق کہ اپنی زبان کا استعمال ہمیں کہاں پر کرنا چاہیے، کہاں پر نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو کن مقاصد کے لیے پیدا کیا تھا؟ ہم کیا اپنی زبان کو ان مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا ہم اپنی زبان کو غیر شرعی مقاصد پر استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی منشا کے خلاف استعمال کرتے ہیں؟ اس کے متعلق آج جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سب سے پہلا سوال بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ پر فدا ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی زبان ترجمان سے آواز آئی کہ مسلمان وہ بندہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ زبان سے کون کون سی تکلیف مراد ہے؟ زبان سے جو تکلیفات مراد ہیں، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں نفاق بیان کرنا، یا کسی کے عیب اپنی زبان سے بیان کرنا، اس کے نقائص بیان کرنا، کسی کے گھر پہ تبصرہ کرنا، کسی کے معاملات پہ تبصرہ کرنا، یہ زبان سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور ہاتھوں سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاتھوں سے تکلیف یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرنا، تشدد کرنا، یا اپنے ہاتھ سے کسی ظالم کا کسی پر ظلم کرنے کے لیے ساتھ دینا، یعنی ظلم کے لیے اپنا ہاتھ بٹانا، یہ سارے کے سارے ہاتھ کے ظلم کے اندر آتے ہیں۔ تو میں اور آپ اگر جائزہ لیں کہ ہماری زبان سے کوئی بندہ محفوظ ہے کہ نہیں، تو میرا خیال ہے کہ 99% یہ ہوگا کہ میری اور آپ کی زبان سے اللہ کی مخلوق محفوظ نہیں ہے۔ میں اپنی زبان سے لوگوں کو برا بھلا بھی کہتا ہوں، میں اپنی زبان سے چغلی بھی کھاتا ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، میں اپنی زبان سے نفاق بھی بیان کرتا ہوں، میں اپنی زبان سے لوگوں کے گھروں کے معاملات ڈسکس کرتا ہوں، لوگوں کی پرائیویسی پر اپنی زبان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اپنی زبان سے لوگوں کے خاندانوں پر تبصرہ بھی کرتا ہوں، نظر آتا ہوں، میں اپنی زبان سے لوگوں کے گھروں کے جو نقائص ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں، اور میں اپنے ہاتھوں سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ ظلم کے لیے بڑھتے رہے، میرا ہاتھ ایسی جگہ پہ استعمال ہوتا رہے کہ جس کی وجہ سے دوسرا بندہ تکلیف میں مبتلا رہے، اذیت میں مبتلا رہے۔ اگر خدا نخواستہ میری اور آپ کی یہ کیفیت ہے
کہ ہم زبان سے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، نفاق بیان کرتے ہیں، تو اپنے ہاتھ سے ظلم کی طرف بڑھتے ہیں، تو پھر مجھے غور کرنا ہوگا کیا شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں مسلمان نہیں رہوں؟ اب اس سے مراد کیوں مانا لیا جاتا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ بندہ مسلمان رہے گا ہی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام والے کام نہیں کر رہی، جو اسلام نے جن کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام نہیں کر رہا، وہ اس سے ہٹ کے کام کر رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسے کام نہیں کرنی چاہیے، یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ بعض مرتبہ سمجھانے کے لیے تھوڑی سی سخت بات کی جاتی ہے، کہ اس لیے تھوڑی سی سخت بات کی جاتی ہے کہ یہ بندہ ان امور سے باز رہے، جو امور ذکر کیے جائیں گے، مثلا زبان سے غیبت نہ کرے، زبان سے چغلی نہ کھائے، زبان سے نفاق نہ بیان کرے، زبان سے کسی کے عیب نہ بیان کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کے گھر پہ تبصرہ نہ کرے، اور ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ کرے، تشدد نہ کرے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یعنی یوں سمجھیں یہ محل ترغیب میں ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ اتنا برا عمل ہے جو آپ کریں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ تو پہلی چیز آج ہم نے غور کرنی ہے کہ میری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں کہ نہیں، میرے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے اعمال پہ غور کرنا ہوگا، مجھے اپنے معاملات پہ غور کرنا ہوگا۔ اگر ہیں تو مجھے مبارک ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوں۔ حضرات عزیز وقار، اسی زبان کے مفہوم کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو وہاں پہ میں نے جنت کے بھی مشاہدات کیے اور جہنم کے بھی مشاہدات کیے۔ میں نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، اور جہنم کے اندر کچھ لوگوں کے انجام مجھے دکھلائے گئے کہ ان کو کون کون سے عذاب کس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کی حالت کیا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے، وہ پھر منہ کے اندر جاتی ہے، وہ اس کو دوبارہ منہ کے اندر دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر باہر آتی ہے، پھر ایسے ہوتا ہے، پھر ایسے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی یہ کیفیت ہو رہی ہے، کبھی منہ سے چیز نکلتی ہے، کبھی اندر چلی جاتی ہے، کبھی باہر آ جاتی ہے، کبھی اندر چلی جاتی ہے، کبھی باہر آ جاتی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے۔ ہر سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس مسئلے کا علم نہیں ہے، علم ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کر بیٹھتے تھے کہ بعد میں ان کو پچھتاوا ہوتا تھا، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ جو زبان سے بات نکل گئی ہے یہ واپس آ جائے۔ حالانکہ تیر کمان سے نکلا ہوا تیر منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آ سکتی، جو کمان سے تیر نکل جاتا کبھی واپس نہیں پلٹتا۔ اسی طرح جو زبان سے بات نکل جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں پلٹتی۔ تو مجھے اور آپ کو وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، یعنی جو بولنے لگے ہیں پہلے اس کا وزن کرے کہ جو میں بولنے لگا ہوں کہیں کسی کو عمل تکلیف دے تو ثابت نہیں ہو جائے گا، جو بات کرنے لگا ہوں اس کی وجہ سے کہیں معاشرہ بگاڑ تو پیدا نہیں ہو جائے گا، کہیں اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فسادات تو قائم نہیں ہو جائیں گے۔ یعنی جو بھی بات کرنے لگے وہ مجھے بڑی ایک بندے کی بات یاد آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہو پہلے اس کو اپنے منہ میں لے کے آؤ، اس کی اچھی طرح ہوا بناؤ،
پھر دوبارہ اس کو نیچے لے کے جاؤ، پھر دوبارہ منہ میں لے کے آؤ، پھر بولو۔ وہ کہتے ہیں ایسا کرنے سے بندے کی زبان سے کوئی بات غلط سرزد نہیں ہوگی، یعنی ایسی بات نہیں زبان سے سرزد ہوگی کہ جس کی وجہ سے بندے کو عمر بھر پچھتاوا ہوتا رہے کہ کاش فلاں موقع پہ میں یہ بات نہ کرتا۔ مثلا یہی زبان ہے نا بندے کو جناب تخت پر بٹھا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے بندے کو تختے پر لے آتی ہے۔ تخت سے مراد شاہی ہے، بڑے جناب شاہی پروٹوکول ہے، بڑا اس کا اعزاز ہے، بڑی اس کی عزت ہے، بڑا وقار ہے، وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، وہ صدر بن جاتا ہے۔ لیکن یہی زبان اس کو تختے پہ یعنی تختے دار پہ لے کے آ جاتی ہے، موت کے جو سامان ہے اس کی طرف لے کے آ جاتی ہے۔ اور یہی زبان دیکھیں یہ زبان کس قدر بندے کو کہاں لے کے جاتی ہے۔ یہی زبان ہے جب وہاں پہ ایک لڑکی لڑکے کا رشتہ طے ہوتا ہے، رشتہ طے ہونے کے بعد وہ جناب پھر رسومات ہوتی ہیں، پھر شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، پھر لڑکے کو دولہا بنایا جاتا ہے، پھر وہاں پہ جا کے نکاح کی تقریب ہوتی ہے، پھر لڑکی سے حجاب دیا جاتا ہے، لڑکی کہتی مجھے قبول ہے، لڑکا کہتا مجھے قبول ہے۔ یہ صرف قبول کروانے کے لیے، زبانی اقرار کروانے کے لیے پورے خاندان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، دوست احباب کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ تمہارے سامنے ان کی زبان کا اقرار ہو رہا ہے، لڑکی نے اس کو قبول کر لیا ہے اور لڑکے نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، یہی زبان پھر کہاں لے کے جاتی ہے، خدا نہ خواستہ بگاڑ پیدا ہوا، لڑائی پڑ گئی، جھگڑے پڑ گئے، فسادات پڑ گئے، گھر کا ماحول خراب ہونے لگا، غلط فہمیاں پیدا ہونے لگی، بدگمانیاں پیدا ہونے لگی، گھر کا جو ماحول ہے وہ منتشر ہو رہا ہے۔ اب اسی لڑکی اور لڑکے کی آپس میں بن نہیں رہے، معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر کوئی سلجھانے والا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، یہی زبان جس کے ساتھ اس نے یہ گرہ باندھی تھی اس کے ساتھ کہتا ہے میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ پھر یہی زبان جو اتنی پروٹوکول کے ساتھ ایک لڑکی کو دوشیزہ دلہن بنا کے لائی تھی، اسی زبان نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ یہ زبان اس نے ہمیشہ کے لیے اس کو جدا کروا دیا۔ یعنی زبان ہی ہے نا کہ اس کا استعمال پہلے کیسے ہوا تو کیا منظر پیدا ہوا، پھر کیا منظر پیدا ہوا جب اس نے اس کا استعمال غلط کیا، پھر ہوا کیا، لڑکی والے لڑکی لڑکے تو جدا ہونا ہی ہونا ہے، پورے کے پورے خاندان آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ لڑکے نے صرف زبان کا استعمال کیا۔ پھر وہ جناب چلتا ہے نہیں کوئی رستہ نکالو، نہیں میرے لیے کوئی رستہ نکالو، پھر جناب کہیں سے رستہ نہیں ملتا، پھر وہ اس کا جناب مسلک تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، اگر بغیر وزن کیے بولیں گے تو یہ زبان ہمیں نقصان پہنچائے گی، پھر یہ پوری عمر جو ہے وہ چیز واپس نہیں آ سکتی۔ پھر ہم جتنے مرضی موقع تلاش کر لیں، جو مرضی کر لے، اتنی مرضی کرے پنچایت کر لے، وہ معاملہ کبھی سوچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے زبان کا جو استعمال ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دینا تو میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 زبان، نمبر 2 جو 2 گھٹنوں کے درمیان ہے یعنی نفس، اس چیز کی مجھے 2 ضمانت دے دیں۔ دیکھیں یہ کتنا حساس مسئلہ ہے کہ زبان کی ضمانت کہ میں اس سے غیبت نہیں کروں گا، زبان کی ضمانت میں اس سے چغلی نہیں کروں گا، زبان کی ضمانت میں کسی کے عیب بیان نہیں کروں گا، زبان کی ضمانت میں اس سے حرام کاری بیان نہیں کروں گا، فحش کلام نہیں کروں گا، برے کلام نہیں کروں گا، میں اس سے لوگوں کے عیب بیان نہیں کروں گا، اور جہاں پہ مجھے اللہ رسول کی اجازت دیں گے میں اس کا استعمال کروں گا۔ مثلا بندہ زبان کھولنے سے پہلے اپنے رب سے رابطہ قائم کرے،
بندہ اپنے رب سے رابطہ قائم کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے یا الہ العالمین میں زبان کو کھولنا چاہتا ہوں، اگر تو اجازت دے تو کھول دو ورنہ میں اپنی زبان کو بند رکھوں گا۔ تو اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آ جائے کہ زبان کو کھولو تو زبان کو کھولو، اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز یہ آ جائے کہ یہاں پہ یہ برائی ہے، یہ چوری ہے، یہ غیبت ہے، یہ نفاق ہے، یہ لوگوں کے عیب بیان کرنا ہے، تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو اپنی زبان کو بند رکھو۔ یہ ہے ضمانت دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اپنی زبان پہ ضمانت دینے کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پہ اللہ رسول چاہے وہاں پہ اپنی زبان کا استعمال کرنا، اور جہاں پہ اللہ رسول نہ چاہیں وہاں پہ اپنی زبان کا استعمال نہ کرنا۔ پھر اس سے یہ ہے کہ ضمانت دینا۔ اب شرط کی ضمانت کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے میری جو نفسانی خواہشات ہیں، جو صرفی معاملات ہیں، جو اللہ نے مجھے جہاں پہ کرنے کا حکم دیا ہے، جو چیز میرے لیے حلال قرار دے دی ہے، بذریعہ نکاح کر کے ایک دوشیزہ کو اپنے نکاح میں لایا جائے، پھر اس کے ساتھ اپنے جو رفیق حیات ہو اس کے ساتھ اپنے صرفی معاملات پورے کیے جائیں۔ اگر یہ صورت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں پہ بھی کوئی برا خیال آئے تو فوراً بندے کو اپنے رب سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ اگر رب کی بارگاہ سے اجازت ملے تو کر لے، نہ ملے تو رک جائے۔ تو رب کی بارگاہ سے اجازت ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح۔ وہ کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح کے ذریعہ سے بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ ہے زبان کی ضمانت دینا اور نفس کی ضمانت دینا۔ دیکھیں نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے فاروق کے چہرے کی روشنی سے پوری جنت روشن ہوگی قیامت کے دن۔ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ مقام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الفرق بین الحق والباطل، میرا عمر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت فاروق اعظم کا کہ جس رستے سے عمر آ رہا ہوتا ہے شیطان رستہ بدل جاتا ہے، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں اگر تو ٹھیک رہی نا تو عمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو ٹھیک رہی نا تو عمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا مطلب کہ تیرے ذریعہ سے لوگوں نے میری اچھی گواہی دینی ہے اور تیرے ذریعہ سے لوگوں نے میری برائیاں بیان کرنی ہے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت کو یہ فکر لاحق ہے کہ جناب یہ زبان کا جو استعمال ہے اس کا غیر شرعی استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ استعمال ہونا چاہیے جہاں پہ اللہ رسول نے ہمیں اجازت دی ہے۔ دیکھیں نا بابا قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ پیر النصر حضور احمد شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ جو زبان بندے کے منہ میں بنائی ہے یہی بندے کو تخت پر لے جاتی ہے، یہی تختے پر لے کے آتی ہے، اور اگر یہ روٹین میں نہ رہے، یہ اپنی باؤنڈری میں نہ رہے تو اللہ نے اس کی مرمت کے لیے 32 پہرے دار بٹھائے ہیں۔ اللہ نے اس کی مرمت کے لیے 32 پہرے دار بٹھائے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ 32 دانت ہیں۔ دیکھیں نا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تھوڑا بہت ہیر پھیر ہو جائے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لقمہ چباتے چباتے بندے کی زبان خود بندے کا دانت کاٹ لیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے، بعد ایسے ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے یا کوئی اور صورت ہو جاتی ہے، ویسے کھانا کھاتے کھاتے روٹین میں ہو جاتا ہے کہ بندے کی جو زبان ہے اس جو بندے کے دانت ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ وہاں پہ اس کو کاٹ لیتا ہے، دانت کاٹ لیتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا، جہاں پہ اللہ رسول تمہیں اجازت دے وہاں پہ اس کا استعمال کرنا، جہاں پہ اللہ رسول منع کرے رک جانا، ورنہ یہ 32 پہرے دار ہیں یہ تمہاری زبان کی خوب مرمت کریں گے، یہ ہماری زبان کی مرمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو زبان کا جو استعمال ہے یہ بڑے محتاط طریقے سے کرنا ہے۔
دیکھیں نا یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے ہم زبان کا استعمال کبھی بھی غیر شرعی طور پہ نہیں کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے اختیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل، بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے حقیقت میں تم اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ لیکن آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب ملاقات کرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگلا بندہ کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ وہ فلاں کے بیٹے، وہ فلاں ایسے فلاں ایسے۔ اب میں وہ کلمات دہرانا نہیں چاہتا، خاص کر کے جو آج کل میرے اور آپ کے معاشرے کے نوجوان کی روٹین بن چکی، ہم گالی نکالنا ایک روٹین کی بات سمجھ رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں بڑے فخر سے او جی دیکھیں جی ہمارا تو تکیہ کلام بن چکا ہے۔ بھائی گولی مارو اس تکیہ کلام کو جس سے اللہ رسول کی بات ٹکراتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم نے رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بات بات میں گالی نکال رہے ہیں۔ وہاں پہ مجلس لگی ہوئی ہے، 2-4 گھنٹے مجلس ہوتی ہے، گال کے بغیر بات ہی نہیں ہوتی۔ چوکوں میں گال چل رہی ہے، دکان پہ گال چل رہی ہے، اڈوں پہ گال چل رہی ہے، گھروں میں گال چل رہی ہے، دروازوں پہ گال چل رہی ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یار چھوڑ دیں ان کاموں کو۔ تو یہ ہے جب ہم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کو میں خود گالی دے رہا۔ لیکن آج کیا ماں بھی مغلظات پک رہی ہے، باپ بھی مغلظات پک رہا ہے، بیٹا بھی مغلظات پک رہا ہے، آپ کے بھائی بھی مغلظات پک رہا ہے، گال کے بغیر کوئی بات نہیں آتی۔ میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں کہ بڑی مغلظات، بڑی پرلے درجے کی گالیاں نکالتی، ایسے باپ دیکھیں بڑے پرلے درجے کی گالیاں نکالتے، ایسے بھائی دیکھیں بھائی کو گالی نکال رہا ہے، حالانکہ وہ بھی اسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے، وہ بھی اسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے، وہ بھی اسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے، وہ بھی اسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے۔ مثلا کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ بڑے بے غیرت کا پتر، یہ کوئی آسانی، یہ کوئی اتنی آسان سی بات آپ لے رہے ہیں؟ یا جو ہمارے گاؤں میں تکیہ کلام چلتا ہے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، یعنی بیٹی کی طرف نسبت کر کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ اگر کسی کی بیٹی کی نسبت گالیاں کر کے دے رہے ہیں تو کیا آپ کی بیٹی محفوظ رہے گی؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح بتلا دیا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو۔ اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دو گے تو حقیقت میں تم اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے۔ لہذا یہ ٹرینڈ چلانا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے اپنے بھائیوں کو ٹوکنا ہے۔ میں تو یہاں تک سنتا ہوں الحمدللہ جب باہر نکلتا ہوں کبھی نکلنے کا موقع ملتا ہے، جب ٹوکتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا لگے؟ بھائی مولوی صاحب آپ نے نماز پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ آپ کو حق کی بات نہ بتلائے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس نے کل اللہ کی عدالت میں حاضر نہیں ہونا، اس نے کل حساب نہیں دینا کہ میں نے اپنے منصب کے ساتھ وفاداری کی ہے یا نہیں کی۔ اس لیے اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے تو اس کی بات سننے کے لیے آپ تیار بھی رہا کریں۔ یہی زبان ہے جو بندے کو تخت پر پہنچاتی ہے، یہی زبان ہے جو بندے کو تخت سے تختے پر لے آتی ہے، یہی زبان ہے جو دو میاں بیوی کو ملا دیتی ہے، یہی زبان ہے جو دو میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتی ہے، یہی زبان ہے جو بندے کو معاشرے میں باعزت انسان بناتی ہے، یہی زبان ہے جو بندے کو معاشرے میں بدتمیز انسان بناتی ہے۔ تو اس کا استعمال ہم نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ یہی زبان ہے کہ اس کے صحیح استعمال سے بندہ مسلمان بنتا ہے، یہی زبان ہے کہ بندہ اس کے صحیح استعمال سے نکل کے اسلام والے کام نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم بڑی دور نکل چکے گرامی قدر حضرات، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم زبان سے کسی کا دل دکھانا، کسی کے دل کو اذیت دینا، ہم یہ معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ دیکھیں نا ام المومنین اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ حبیب رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عائشہ صدیقہ کہ جس کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین کے تمہیں میں 2 حصے دے کے جا رہا ہوں، ایک حصہ تمہاری اماں عائشہ تمہیں دے گی۔ وہ اتنے مقام کی عفیفہ عورت اور فقیہ عورت، آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں موجود تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا ہی تھے، تو آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آج حضور کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ موقع غنیمت جانا، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بابا صدیق اکبر سے مشورہ نہ کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مشورہ کر کے آ جاؤ۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کے پاس حاضر ہوئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی خیریت تو ہے، آج اچانک ہی آ گئی ہو، پہلے تو ایسی صورتحال نہیں ہوتی تھی۔ عرض کیا ابا جان آپ سے ایک کام آئی ہو، آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ تو میں نے کہا میں اپنے بابا صدیق اکبر سے مشورہ کر کے آتی ہوں، تو آپ بتائیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگوں؟ تو آقا علیہ السلام کے پیارے یار دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں مانگا کہ ہمارے لیے جنت کی بشارت ہو جائے، انہوں نے یہ نہیں مانگا کہ ہمارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ ہو جائے، انہوں نے کہا کہ حضور سے جا کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے، جو اللہ سے آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا، ان میں سے ایک راز دے دیں، ان میں سے ایک راز دے دیں۔ اصل میں آپ وہ کہتے ہیں کہ ذرا شعر پڑھے جائیں، دوڑے پڑھے جائیں، تو پھر آپ ہی کہتے ہیں ہمارا مولوی ہمیں دین میں بیان کرتا، میں تو کرتا ہوں آپ سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ لیٹ تشریف لاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے میں کہہ سکتا ہوں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ابا سے مشورہ کر رہی ہوں، اور انہوں نے یہ عرض کیا ہے کہ حضور سے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ معراج پر جب اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے نا، تو جو وہاں پہ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک راز دے دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سن، اگر تیرے بابا نے مانگا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑتا ہے۔ یعنی ٹوٹا ہوا دل جوڑنا یہ کوئی عام کام ہے، یہ کوئی عام کام ہے، یہ بڑی عبادت ہے۔ یہ تمام عبادتوں پر یہ عبادت ہیوی ہے، یہ بھاری عبادت ہے۔ میں نماز نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے گزارا ہو جائے، اللہ کا حق ہے، اللہ کی رحمت ہے، چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ لیکن اگر میں لوگوں کے دل توڑتا ہوں، لوگوں کے دل پارا پارا کرتا ہوں، تو پھر مجھے اپنے انجام کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اچھا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس اپنے بابا کے پاس گئی، اور آپ کی بابا جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا عائشہ لے آئی ہو دور سے؟ جی میں موتی لے آئی۔ تو آقا علیہ السلام کے پیارے یار نے پوچھا بیٹی حضور نے کیا عطا فرمایا ہے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے ابا جان آقا علیہ السلام نے دروازے کھول دے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آقا علیہ السلام نے یہ بات عطا فرمائی ہے کہ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑتا ہے۔ اچھا، اب خوشی کی بات تھی، ہاں جی اب خوشی کی بات تھی، مسرت کی بات تھی، صدیق پر رونے لگ گئے۔ عاشقوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، صدیق پر رونے لگ گئے۔ تو عرض کی ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ تو رونے لگ گئے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، دوسرا نہیں دیکھ رہی۔ ابا جی وہ کیسے؟ فرمایا اگر اللہ کو ٹوٹا ہوا دل جوڑنے والا بندہ بڑا پسند ہے تو جو جڑا ہوا دل توڑے گا اس سے کتنی نفرت۔ یہ زبان سے ہم کر نہیں رہے ہیں، ہم دلی اذیت نہیں دیتے ہیں، ہم دلی تکلیفیں نہیں دیتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دلی تکلیفیں بھی دے رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، دلی تکلیفیں بھی دے رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، دلی تکلیفیں بھی دے رہے ہیں،
مبلغ بھی بنے ہوئے ہیں، دینی تکلیفیں پہنچائے جا رہے ہیں. اگلے بندے کو پریشان کرنا بڑا خاص سمجھتے ہیں، بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ میں نے جناب فلاں کو یہ کر دیا، میں نے یہ بات کر دی، میں نے یہ بات کر دی. میں نے تو نے کچھ بھی نہیں کہا، سب کچھ برباد کر کے آ گیا، سب کچھ برباد کر کے آ گیا. یہ زبان اس لیے نہیں تھی غیبت کی جائے. قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتۃ فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. نہ تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اپنے سگے بھائی مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اتنا برا عمل ہے. وہ کیسے یہ گناہ ملتا ہے؟ غیبت کرنے سے. غیبت کرنے سے یہ گناہ ملتا ہے. غیبت کا بہت برا انجام ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اسے نہیں کہتے کہ بندے میں یہ برائی نہ پائی جائے تو بیان کریں. غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی بندے میں برائی پائی جائے، اس کے پس پشت اس کی برائی بیان کریں. اس کے پس پشت یعنی اس کے سامنے نہیں، اس کے سامنے میں اچھا بن جاتا ہوں، ادھر اور بات کر رہا ہوں، ادھر اور بات کر رہا ہوں، ادھر اور بات کر رہا ہوں، میرے سامنے میرا، اس کے سامنے اس کا ہے. یہ غیبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غیبت کو سن لیں. یہ اتنا برا عمل ہے کہ جیسے بندے نے اپنے سگے بھائی کا مردے کا گوشت کھا. اتنا برا عمل ہے. الجامع صحیح البخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے. حضور دو قبروں پر ٹھہر گئے. ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام نے صبر چینیاں منگوائیں، قبر پہ بکھیر دی قبروں پہ. حضور پر جب تک یہ تر و تازہ رہے گی ان کے عذاب میں اللہ تخفیف کر دے گا، ان کے عذاب میں اللہ تخفیف کر دے گا. حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے، پھر آپ کو یہ بھی تو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو غیبت سے نہیں، جزاک اللہ آپ بس بیٹھے رہا کریں، جمعے میں آپ نذرانہ نہ رکھا کریں، جمعے صرف آپ تقریر سنا کریں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو غیبت کھایا کرتا تھا، جو چغلی کھایا کرتا تھا، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، نجس رہتا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیبت جو ہے یہ عذاب قبر کا سبب بنے گا. تو غیبت ہم کس سے کرتے ہیں؟ کس سے کرتے ہیں؟ اچھا ایسے چپ کر کے جس بات سمجھ نہیں آ رہی. غیبت کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے. تو گویا یہی زبان عذاب قبر کا سبب بن رہی ہے، یہی زبان عذاب قبر کا سبب بن رہی ہے. اور غیبت کا دیکھیں، آپ غیبت کرتے ہیں نا، یا میں غیبت کرتا ہوں تو اگلے بندے کو میں فائدہ دیتا ہوں، حالانکہ میں اس کی برائی بیان کر رہا ہوں لیکن اس بندے کو فائدہ ہو رہا ہے. کیسے؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی آپ کے پاس ایک بندہ آیا، یہ فلاں بندہ آپ کی بڑی غیبت کرتا ہے، بڑی چغلی کرتا ہے. آپ نے اس کے لیے مٹھائی بھیجی، آپ نے اس کے لیے مٹھائی بھیجی. تو انہوں نے کہا حضور وہ آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ اس کی طرف مٹھائی بھیج رہے ہیں. فرمایا وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے، میرے گناہ مجھ سے لے رہا ہے، مجھے تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے غیبت کر کے ہم اگلے بندے کو فائدہ دیتے ہیں تو ہوتا ہی ہے. بات کو محسوس نہ کیجیے گا، جنرلی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، جنرلی بات کر رہا ہوں. ہم اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، تو فائدہ کس کو دے رہے ہیں؟ تو دیتے ہیں پھر بسم اللہ، فائدہ امام کو دے رہے ہیں، نقصان اپنا کر رہے ہیں. بھلے میں ہی کیوں نہ ہوں، یہ نہیں میں اپنے آپ کو کبھی بھی خارج کر کے بات نہیں کرتا تاکہ آپ کو ذرا محسوس نہ ہو، بھلے میں ہی کیوں نہ ہوں. یعنی اگر میں جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں میں اس کی غیبت کروں گا تو پھر میں اس کو فائدہ دے رہا ہوں نا، نقصان اپنا کر رہا ہوں. اس کے پیچھے امام کے اللہ اکبر باہر گئے اور اس نماز لمبی پڑھاتے ہیں، مولوی صاحب کہیے ہمیں ٹھیک نہیں، پھر پیچھے امام کے پھر کیوں کا نہ پھر کہتے. تو اچھا یہ بھی ہم نے جانا کہ غیبت کہیں جائز بھی ہوتی ہے. جی ہاں غیبت جائز بھی ہوتی ہے، غیبت جائز بھی ہوتی ہے. مثلا ایک بندے نے 140 رینال میں آ کے مکان خریدنا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ مکان خریدنا چاہتا ہے اس کے اڑوس پڑوس کی تحقیق کرے کہ لوگ کیسے ہیں. اگر تحقیق نہیں کرے گا تو اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں کہ یا تو وہ بندے بہت زیادہ اچھے ہوں گے اس کو فائدہ ہو جائے گا، یا پھر وہ بندے خدا نہ خاصہ برے ہوں گے تو اس کو بھی نقصان ہو جائے گا. اب جب اہل محلہ سے وہ بندہ آ کے پوچھے کہ جناب میں یہاں پہ مکان خریدنا چاہتا ہوں، یہاں کا اڑوس پڑوس کیسا ہے، تو پھر اب جو اہل محلہ ہے وہ غیبت کریں گے. اب اس غیبت کے دو پہلو ہو سکتے ہیں کہ یا تو اس بندے کی اچھائی سے اس کو آگاہ کریں گے
کہ یہ تمہارا اڑوس پڑوس ہے یہ بہت اچھا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس بندے کو بھی اس کی اچھائی پہنچ جائے گی، یا اس کی برائی بیان کریں گے۔ اگر برائی بیان کریں گے تو اس کا ہم پہلو یہ لے لیں گے کہ یہ بندے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جناب اصل میں یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، ہم تو نقصان میں ہیں ہی صحیح، تو ان کے نقصان سے بچ، ٹھیک ہے۔ ایسے معاملات میں غیبت کو ہو تو میں کیا کروں، ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو اچھا، اور ایک اور پہلو ہوتا ہے، مثلا بیٹی کا رشتہ کرنا یا بیٹے کا رشتہ کرنا، بندہ عالم محلہ سے تحقیق کرتا ہے تو پھر وہاں پہ بھی دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ اگر بندے اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اگر بندے خدا نہ خواستہ برے ہیں تو پھر اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ان کی غیبت اس لیے کر رہا ہوں کہ چلو یہ اوروں کو نقصان پہنچا ہی نہیں ہے نا، کسی کی بیٹی تنگ نہ ہو یا کسی کا بیٹا پریشان نہ ہو، یعنی کہ ان کو ان خرابی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو ایسے معاملات میں غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، آخری بات کی طرف میں بڑھتا ہوں جو بہت ضروری ہے، جو ہمارے چوکوں میں یہ بات پہلے گفتگو بن چکی، وہ کیا؟ مثلا ایک بندہ ہے اپنے گھر میں جو بھی کرے نا، کبھی بھی کسی کے گھر کی پرائیویسی میں عمل دخل نہ دے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی بندے کو یہ کہنے کی ضرورت ہے اپنی زبان سے یہ بندہ بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، یہ تو اس لیے گھر جلدی جاتا ہے یا بیوی سے ڈرتا ہے؟ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے بیوی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے ملازمہ بنا رکھا ہے جیسے کافر لوگ رکھتے تھے، جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ وہاں پہ بیوی کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا۔ ہم وہ بیوی کو اس حیثیت سے رکھنا چاہتے ہیں، بھائی میری ماں بھی کسی کی بیوی ہے، اور میری بیٹی نے بھی کل کسی کی بیوی بننا ہے، میری بہن نے بھی کل کسی کی بیوی بننا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آج میں کسی کی بہن کو رسپیکٹ نہیں دوں گا تو کل میری بہن کو رسپیکٹ نہیں ملے گی، آج میں کسی کی بیٹی کو رسپیکٹ نہیں دوں گا کل میری بیٹی کو رسپیکٹ بالکل نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، بھائی بیوی سے ہمیں اس نے اخلاق کس نے سمجھایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور کا رویہ تو پڑھ کے دیکھیں، حضور کا رویہ پڑھ کے دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں نا، جہاں پہ پیالے پہ میں منہ رکھ کے پانی پیتی ہوں نا، جب آپ سائڈ سے پیتے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ تھوڑے سے خفا ہیں۔ یہ حضور کے گھر کا عمل ہے، یا حضور کے گھر کا یہ عمل۔ آج تو لوگ بیوی کا جھوٹا پینا بڑا جرم سمجھتے ہیں نا، بڑا اس کو کوئی عجیب سی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام دور سے تشریف لا رہے تھے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش کر رہی تھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے لیے بھی بچانا، میرے لیے بھی بچانا۔ تو یہ ایسی باتیں بالکل نہ کہا کریں، یہ ساری جہالت کی باتیں۔ ہم زبان سے تکلیف دیتی ہے، زبان سے کہتے ہیں قرآن مرید ہے، ہمیں کیا حق ہے ہم کسی کو ایسی باتیں کریں؟ اس لیے زبان کا استعمال صحیح کریں۔ زبان بندے کو تخت پر پہنچاتی ہے، زبان کی تخت پر لے جاتی ہے، زبان بندے کو اونچائی پہ لے جاتی ہے، زبان بندے کو نیچے لے کے آتی ہے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ یہ حضور کے گھر کا ماحول آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ جی لگاؤں گی۔ اب وہ نبی جو ایک لمحے میں معراج کر کے آ سکتا ہے، اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن آقا علیہ السلام یوں سمجھ لیں حضرت عائشہ کو نوازنے کے لیے حضور جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے چلو میں ذرا پھر پریکٹس کروں گا، تو پھر کوئی وقت آئے گا تو میں دوڑ لگاؤں گا۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرا تو آقا علیہ السلام نے عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ تو حضرت عائشہ کو وہ یاد تھا میں لگاؤں گی، بسم اللہ حضور کا بسم اللہ۔ اب حضور آگے نکل گئے۔ اچھا آقا علیہ السلام نے مسکرا کے موڑ کے دیکھا، میں عائشہ میں نے پہلے والا بدلہ لے لیا، عائشہ میں نے پہلے والا بدلہ لے۔ باپ نے بیوی کو کیا سمجھ رکھا؟ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا آپ نے سمجھ رکھا؟ یہ تو بڈھے کا کھیل ہے، وہ آپ کی خاطر گھر چھوڑ کے آگے، یہ تو بڈھے کا کھیل ہے، بہنیں چھوڑ کے آگے، ماں چھوڑ کے آگے، باپ چھوڑ کے آگے، یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ اصل میں ہمیں اس لیے احساس نہیں کہ ہم مرد ہیں، یہ اس عورت کو پتہ ہوتا ہے۔ اگرچہ نکاح سنت ہے، اس میں کوئی شرعی بات نہیں ہے، میں باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ زبان کس لیے بنائی ہے؟ دل یاد لئی بڑھایا تعریف لئی زبان۔ ایک
شعر بھی پڑھ دینا آپ کے ساتھ کبھی خشکی ہو گئی ہے. دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان پڑھو. دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان. دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان. دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان. اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے. اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے. کی نہ کیتا یار نے یار واسطے. رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. اللہ نے جو زبان بنائی تھی نا کہ اس سے اللہ کا ذکر کیا جائے, اس سے قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے در کیا جائے, اس سے درود و سلام کے تحفے پیش کیے جائیں, اس سے نماز پڑھی جائے, اس سے حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے, اس سے نماز سیکھی جائے, اس سے مساجد کا ذکر کیا جائے, اس سے لوگوں سے اچھی بات کہی جائے. تو آج کے بعد زبان کا غلط استعمال تو نہیں کریں گے, گالیاں تو نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. کسی کو یہ تو نہیں کہیں گے اپنی زبان سے کہ یہ رام نہیں تھا, نہیں کہیں گے. کسی کو کبھی ہمیں کیا حق حاصل ہے یار, مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں آپ کے گھر میں عمل دخل کروں یا آپ کے گھر میں باتیں کروں, یا آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ میرے گھر میں آپ میرے گھر کے بارے میں آپ باتیں کریں. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. جب بھی بات کریں تو پازیٹیو بات کریں, آپ ایسی بات کریں کہ آپ کی زبان سے معاشرے کے اندر خوشی پیدا ہو. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.